واللہ ما طلعت شمس ولا غربت. حاجی دامت برکاتہم عالیہ نے ایک واقعہ سنایا. فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک حاجی صاحب جو اپنے علاقے کے نمبردار بھی تھے، بڑے بھی تھے، وہ میرے پاس آئے. علاقے کے بڑے معزز لوگوں میں سے تھے، بہت ساری زمین تھی اور پورا علاقہ ان پہ اعتماد کرتا تھا. کوئی بھی مسئلے مسائل ہوتے تھے تو وہ حاجی صاحب کے پاس جایا کرتے تھے اور وہ حل کیا کرتے تھے. فرماتے ہیں کہ اس نے کہا کہ حضرت میں نے آپ سے الگ میں کچھ بات کرنی ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ میں کمرے میں چلا گیا، وہ میرے ساتھ آ گئے. 80 سال ان کی عمر تھی. ان نے پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع کر دیا. فرماتے ہیں میں ان کو دیکھ رہا ہوں اور وہ رو رہے ہیں. فرماتے ہیں میں نے ان کو دلاسا دیا، حوصلہ دیا کہ حاجی صاحب کیا ہو گیا، اللہ تعالیٰ خیر فرمائے. کوئی پریشانی ہے تو اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت پریشانی دور فرمائے. خیر فرماتے ہیں کہ ان کو سنبھلنے میں کافی ٹائم لگا اور خوب انہوں نے جی بھر کے روئے، آنسو بہائے. پھر کہنے لگے کہ حضرت ظاہری زندگی شریعت کے مطابق ہے. علاقے میں لوگ میری مثالیں دیتے ہیں، نیک سمجھتے ہیں اور میں نیکی کی کوشش بھی کرتا ہوں، مگر آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ 80 سال کی عمر ہو گئی اور نگاہ قابو میں نہیں ہے، دل میرے قابو میں نہیں ہے. 80 سال کی عمر میں میرے اندر یہ قوت بھی نہیں ہے کہ میں کسی کے ساتھ بدکاری کر سکوں. اس عمر میں آ کے اندر یہ قوت ختم ہو گئی، لیکن دل میں ہوس ایسی ہے کہ سوچ پاکیزہ نہیں ہے، نگاہیں پاک نہیں ہے، نظر پاک نہیں ہے، خیالات پاک نہیں ہے. تو مجھے تو لگتا یہ ہے کہ دنیا والے جتنا مرضی مجھے نیک سمجھتے رہے، میں مروں گا اور جہنم میں جاؤں گا. اب آپ سوچیں 80 سال کی عمر، ظاہری شکل و صورت شریعت کے مطابق کام بھی اچھے کرتے ہیں، لیکن دل کے اندر جو ہوس ہے، سوچ کی جو پاکیزگی ہے وہ نصیب نہیں ہے. شہوت غالب ہے، چاہتے ہیں کہ اس کو ختم کریں. اب اگر سوچیں کہ ہمارا بھی آخری وقت اسی طرح کا ہی چلتا رہا کہ دل کی ہوس ہی ختم نہ ہو، سوچ کے خیالات ہی ختم نہ ہو، تو انسان کیا اللہ رب العزت کو منہ دکھائے گا؟ تو یہ دل پاکیزہ ہونا ضروری ہے. جب تک دل نازیبا حرکتوں سے باز نہیں آ جاتا، انسان علم کی حلاوت نہیں پا سکتا. طبیعت کے اندر زہد ہونا چاہیے، اس کو کہتے ہیں ترک لذات دنیا.